سبسکرائب کریں اودھ-نامہ نیوز۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ لکھنؤ کے رہنے والے ایک شخص کی کورونا سے موت ہو گئی، جس کے بعد اس کی میت کو راجدھانی لکھنؤ کے ایش باغ قبرستان میں دفنانے کو لے کر خاصا تنازع پیدا ہوا اور آخر میں اسے دوسری جگہ دفنانا پڑا۔ اس واقعے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے عیدگاہ ایش باغ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لکھنؤ کے رہنے والے شخص کا کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہونا افسوسناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ قبرستان کے باہر جو آبادی رہتی ہے، جس میں دونوں ہی مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ جو بھی لکھنؤ میں کل کورونا کی وجہ سے ایک نبی احمد صاحب کا انتقال ہوا ہے، وہ بہت ہی زیادہ سے بات افسوسناک ہے، لیکن اس سے بھی بڑا افسوس اس بات پر ہوا کہ جب قبرستان کے باہر جو آبادی رہتی ہے، ان لوگوں نے اس میں دونوں ہی مذاہب کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے اس بات کی مخالفت کی کہ وہاں پہ تدفین اس قبرستان میں نہ ہو، اور قبرستان ظاہر سی بات ہے تدفین کے لیے ہوتا ہی ہے، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں جن لوگوں نے مخالفت کی ہے ان کے ذہنوں میں اس بیماری کو لے کے غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری سب سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے، بھگوان نے، گاڈ نے، ایشور نے ہمیں آپ کو کیوں اپنے گھروں میں قید کر دیا ہے، لہٰذا جو بھی مذہبی عقیدہ ہے اس کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق ہی اگر کسی کے ہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے لاسٹ رائٹس ہونے ہیں، لہٰذا کل تدفین میں دیری ضرور ہوئی، لیکن ایڈمنسٹریشن کا بھی اس میں بہت ہی پازیٹیو رول رہا اور بہت ہی امن سکون کے ساتھ لیٹ نائٹ ان کی تدفین ہو گئی۔ جو لوگوں میں غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں کہ مٹی دفن ہوگی، روگ یہ پھیل جائے گا، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر سانس نہیں چلتی ہے، اس کا تمام تر بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اس کا روح سے تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور پورے دنیا میں دیکھ لیں جہاں کہیں بھی اس بیماری سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو چاہے کرسچن کمیونٹی میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو، سبھی کے کو دفنایا جا رہا ہے، لہذا اس سے قطعی طور پہ دفن ہونے کے بعد کوئی بیماری نہیں پھیلتی، اور اس سلسلے میں WHO نے بھی اپنی گائیڈ لائن ایشو